اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، یہ موسم، یہ اوقات، یہ سارا نظام اللہ رب العزت کا ہے. ایام، دن رات، شب و روز انسان کی زندگی کا حصہ ہے. جیسے جیسے دن گزرتا ہے ایک ایک پل انسان کو رب کے اور قبر کے قریب کر رہا ہے. تو جس نے یہ زندگی بنائی ہے اس نے زندگی کے لیے بے شمار ایسے مواقع رکھے ہیں کہ جن میں انسان اپنی خوشی اور اپنی غمی دونوں پہلوؤں کو دیکھ سکے. خوشی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر دن رات میں 5 وقت فرض نماز اور اپنے سے ملاقات کا ٹائم دیا ہے، اور یہ مومن کی خوشی کا ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح رات میں اور رات کے لمحات میں تہجد کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے والصلاۃ باللیل والناس نیام کے ساتھ انسانوں کو رات کا بہترین تحفہ دیا ہے. جن مہینوں میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ حرمت کے مہینے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے آنے والا ہے، اس کے بعد محرم ہے. رجب کے مہینے کا بھی تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. میرے مالک نے جب خود سب بنایا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے. راتوں کی بات آئی تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو معزز ترین بنا دیا، اور ان میں سے لیلۃ القدر کو وہ مقام دیا جو کسی اور رات کو نہیں ملا. دنوں کی باری آئی، والفجر ولیال عشر، ذوالحجہ کی 10 راتوں کے بعد آنے والے دن. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ لکھتے ہیں کہ بالاتفاق جیسے راتوں میں سے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں اور پھر لیلۃ القدر افضل ہے، ایسے ہی دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور بالخصوص یوم عرفہ یہ افضل ترین ایام ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کہ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت ساری دنیا کی عبادتوں سے، ایام سے، اوقات سے افضل. پوچھا گیا محبوب اللہ کے رستے میں کیا جانے والا جہاد کیا ان 10 دنوں کی عبادت اس سے بھی افضل؟ فرمایا جی، اللہ کہ کوئی بندہ اپنی جان مال لے کے میدان کارزار میں اترا ہے اور پھر نہیں لوٹا. اس قدر اہمیت کے یہ دن ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. جس بندے نے قربانی کرنی ہے، اور یاد رہے قربانی گھر کے اندر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے خریدی ہے اسی کی ہے. دین بڑا وسیع ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، اور اسے تنگ نہیں کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، یا ایھا الناس، لوگوں سنیے، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر کے اوپر، تمام گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی فرض ہے.
اور ساتھ میں اسے مالی استطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، اور فرمایا کہ جس کے پاس قوت ہے، فراخی ہے، طاقت ہے، من کان لہ سعہ، اور وسعت ہے مالی، اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فلم یقرب یا فلم یکرم مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی پھر نہ آئے۔ یہاں سے جو پتہ چل رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے، تمام گھر والوں پر فرض کی ہے۔ اب ایک گھر کے افراد 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، ان کے گھر کا سربراہ جو قربانی کرتا ہے تو گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے یہ قربانی ہوگی، اور اس کا اجر، اس کا ثواب آپ نے یا میں نے نہیں دینا، وہ رب نے دینا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا دائرہ کار اتنا وسیع رکھا ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد، ان کی تربیت کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام تلک جتنی بھی ہستیاں گزر گئی ہیں، ہماری اس ایک قربانی کا اجر آپ کی اور میری نظر میں ایک ہے، لیکن اللہ وہ سب کے کھاتے میں اتنا اجر دے گا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے۔ حضرات، اس لیے پریشان ہونا کہ جناب جو قربانی ذبح کرے گا، نار کرے گا، یا جو دے رہا ہے وہی صرف اپنے ناخن اور بال جو ہے ان دنوں میں چاند کے طلوع ہونے کے بعد نہیں کاٹے، یا سبھی بہتر ہے سبھی، کیونکہ قربانی جو گھر دے رہا ہے وہ سب کی طرف سے ہے۔ اللہ قبول کرے، اللہ توفیق دے، ہم سب کریں، ایک کریں یا ایک سے زیادہ کریں، لیکن بہرحال اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں ہم ان کا بھی انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کہ یہ دن بڑے افضل ترین ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا بھی ثابت، اور اس کا انکار بھی اگرچہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بہترین دن عرفہ کا دن۔ یاد رکھیے، یہ دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے کی فضیلت میں یہ بات فرمائی کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات، یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں، اگرچہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم عرفہ، عرفات کے میدان میں روزہ نہیں رکھا، شک تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو چیک کرنے کے لیے دودھ بھیجا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام موقف میں کھڑے ہیں کہ اگر آپ روزے سے ہوئے تو نہیں پئیں گے، واپس کر دیں گے، تو آپ نے اس انا کو، برتن کو منہ سے لگایا اور آپ نے دودھ پی لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عرفہ میں، میدان عرفات میں ہیں، مگر روزے سے نہیں۔ اس دن کا روزہ افضل ترین، انسان کے لیے بہترین موقع گناہوں کی معافی اور بخشش کا، اور بالخصوص یوم النحر، یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ بھی عید کا دن ہے ہمارے لیے، یوم النحر امت مسلمہ کے لیے۔ اور اس دن اللہ نے قربانی فرض کی ہے۔ قربانی کے لیے قرآن مجید میں 2 جگہ قربان کا لفظ آیا، اور بالخصوص جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا گیا تو وہاں بھی لفظ قربانی ہے کہ انہوں نے قربانی دی، اللہ نے ایک کی قبول کر لی، اور پہلے دور میں قربانی کی نشانی یہ تھی کہ آگ آتی، جانور کو ذبح کر کے رکھ دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا کھلی جگہ، اگر آگ اسے آ کے لگ جاتی، راکھ کر دیتی تو قربانی قبول ہے، وگرنہ منہ پہ مار دی گئی ہے۔ اللہ کا شکر کریں، امت محمدیہ کے لیے اللہ نے ایسا کچھ نہیں رکھا، قربانی دے جو مرضی دے، دکھاوا کرے، نمود کرے، نمائش کرے، قبول ہو یا نہ ہو، دنیا کے اندر اللہ نے پردے رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی طرف سے اسے قبول کرے۔ اس کے لیے لفظ اضحیہ، آپ نے ابھی سنا کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک اضحیہ، ایک قربانی وہ ضروری ہے۔ اس کے لیے لفظ منسک یا نسک قرآن میں بھی استعمال ہوا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
میری قربانی اللہ کے لیے باقی چیزوں کے ساتھ، یہاں بھی اسی کا ذکر، اور یہ واجب ہے جن پہ ہمت ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور خاصہ ہے، لیکن بالتبع آپ کی امت کو بھی رب نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور اس کے شکر میں آپ نے کیا کرنا ہے، رب کی عطا کا بدلہ کیسے ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نے اپنے رب کے لیے قیام، رکوع، سجدے اور تشہد یہ خاص کر دینے ہیں، وَانْحَرْ، اور اس رستے میں آنے والی توحید کے لیے کوئی بھی چیز ہے قربان کرنی پڑے تو کر دی جائے گی، اپنا آپ نہر کروانا پڑے کر دیا جائے گا۔ لیکن عمومی مفسرین نے یہاں قربانی کا حکم مراد لیا ہے کہ قربانی کیجیے، اگرچہ کچھ نے یہاں وَانْحَرْ سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی مراد لیا ہے، لیکن جمہور کی رائے کہ یہاں قربانی مراد ہے۔ تو 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو حج کرنے والا، عمرہ کر کے حج پہ پہنچنے والا، وقوف عرفہ کر کے میدان عرفات میں آنے والا، اس کے لیے جو قربانی ہے اس کے لیے لفظ الہدی، ہدی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جو حاجی اپنے علاقے سے چلا کے لاتا ہے یا وہاں آ کر کے خریدتا ہے۔ اگر یہ والی قربانی ہے، اونٹ میں آپ کے 10 حصے، گائے میں 7 حصے، بکری یا بھیڑ کی نسل میں سے آپ کوئی جانور جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک ایک وہ ہوگا۔ اور اگر عام قربانی ہے، اضحیہ ہے، اس کے اندر آپ کے لیے اور میرے کے لیے اونٹ میں اور گائے میں 7، یہ فرق کیا ہے فقہا نے، محدثین نے، اسے بھی ذہن میں رکھا جائے تو اس دن قربانی کرنی افضل ترین ہے، یوم النحر میں 10 تاریخ کو، اگرچہ باقی دن بھی ایام تشریق 11، 12 اور 13 یہ کھانے پینے کے دن، عید کے دن، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افضل کیا ہے کہ آپ کے پاس قربانی 1 ہے یا 2 ہیں، 4 ہیں یا 10 ہیں، 20 ہیں یا 100 ہیں، کریں 10 تاریخ کو۔ یہ نہیں کہ ایک آج کر لیں، ایک کل کر لیں، ایک پرسوں کر لیں، ایک پھر جو ہے وہ پھپھو آئے گی پھر کر لیں گے، خالہ نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے۔ 10 کو کر لیں، آپ سٹاک کر سکتے ہیں، کیونکہ افضل ترین وقت ضائع نہیں کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 اونٹ ہیں، قربانی کے لیے ہیں، آپ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ میرے ساتھ 1,14,000 لوگ ہیں تو آج 25 اونٹ کر لیتے ہیں، 10 کو میں نے 11 کو رکنا ہے، 25 تب کر لیں گے، 12 کو رکنا ہے، 25 پھر کر لیں گے، 13 کو رکنا ہے پھر 25 کر لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 کے 100 اونٹ 10 تاریخ کو نہر کر دیے۔ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دن افضل ترین ہے، اگرچہ باقی دنوں میں جواز ہے، قربانی 10 کو نہیں مل سکی، میسر نہیں ہوئی، کوئی وجہ بن گئی ہے، کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، اللہ نہ کرے کوئی موت فوت کا معاملہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ بن گیا ہے، جانور جو ہے وہ لائے تھے لیکن نہیں وہ رہا، تو آپ 11، 12، 13 کو وہ کر سکتے ہیں، وگرنہ بہتر اور افضل اور اولا یہی ہے کہ 10 کو قربانی کی جائے، وہ 1 ہوں یا زیادہ ہوں۔ حضرات، اس قربانی میں جانور کے لیے جو شرطیں ہیں موٹی موٹی وہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ نے جتنی ہمت دی ہے، رب نے دکھاوا اور نمود نہیں، آپ کی جتنی ہڈی پسلی ہے اس کے مطابق آپ خوبصورت جانور ڈھونڈیے۔ ممکن ایک امیر ترین آدمی ہے، وہ ایک جانور کو بڑا ہلکا سمجھ رہا ہے، لیکن آپ کی جیب کے مطابق وہ جانور خوبصورت ترین ہے۔ رب نے کھالیں بھی نہیں دیکھنی، خون بھی نہیں دیکھنا، گوشت بھی نہیں دیکھنا۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یہ ان کے گوشت، ان کا وزن، ان کے کلو، ان کے من، یہ تمہارے رب کے پاس نہیں جانے ہیں، تمہارے اللہ کے پاس جو پہنچنے والا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تقوی دیکھا جائے گا۔ اپنے تقوی، اپنی ہمت کے مطابق، پیسے اور جیب کے مطابق بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت ترین جانور ڈھونڈیے۔ ایک بندے کی ہمت ہے 10,000 کی، جانور 10,000 میں مل نہیں رہا، لیکن وہ کہیں سے ڈھونڈ لیتا ہے،
چھوٹا موٹا، تو آپ یہ کہہ کے مذاق مت اڑائیں کہ دیکھیں یہ صدقے کا مال دے رہا ہے، یہ صدقے والا بکرا دے رہا ہے، یہ بھلا قربانی ہے؟ تو اپنی ہمت کے مطابق آپ کو رب نے کروڑوں میں دیا ہے، اربوں میں دیا ہے، آپ کا حساب اور ہے، لیتے ہوئے جانور گھبرائے نہیں آپ نے اللہ کے لیے کرنے۔ کبھی بھی یہ ذہن میں مت لائیں کہ گلی میں میرا جانور چھوٹا ہے، ہمارے یہاں نمود و نمائش جانوروں کو گھمانا پھرانا اور معلوم نہیں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جانور کے لیے حسن، جمال، خوبصورتی اچھی بات ہے، لنگڑاتا نہیں ہو، واضح طور پہ کانا نہیں ہو، آنکھ نکلی ہوئی نہیں ہو، کان کٹے ہوئے نہیں ہوں، سینگ ٹوٹے ہوئے نہیں ہوں، ہڈیوں کے اندر گودا جو ہے وہ بالکل ختم یا لاغر نہیں ہو، تو آپ ایک جانور کو لیں، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب اگلا معاملہ ہے کہ آپ نے لیا تھا، خریدا ہے، شروع سے پالا ہے، سنبھالا ہے، عید سے پہلے آ کر کے مسئلہ بن گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، مر گیا ہے، اسے کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو چینج کر لے، نہیں ہے تو اوپر والا دیکھ رہا ہے، وہ رب دلوں کے راز جانتا ہے۔ لمبے چوڑے فتووں میں مت پڑیے، اپنی طرف سے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا جائے گا، لاشعوری میں ہو جائے، پتہ نہ چلے لیا ہے خریدا ہے، اس رب نے گوشت اور جانور کا ظاہری آپ کے دل کا معاملہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی محبت، کتنی چاہت، کتنے پیار، کتنے خیال، کتنے اہتمام، شروط اور قیود اور حدود کا پورا خیال رکھ کے لیا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا، ہمت ہے چینج کر لے، نہیں ہے تو اللہ کی سپرد انشاءاللہ چلے گا۔ اسی طرح یہ جانور عید سے پہلے، عید گاہ جانے سے پہلے، عید پڑھنے سے پہلے تیرے اور میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے یہ کام کیا، ارادہ اچھا تھا کہ میں لوگوں کو پہلے پہلے کھانا کھلا دیتا ہوں، ظاہر نہیں کھایا ہوتا، بھوک لگی ہوتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عام بکرا ہے، عام جانور ہے، نہیں کیا جائے۔ عید پڑھنے کے بعد قربانی ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جانور کی عمر، اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، جانور کا دوندہ ہونا ضروری ہے بھیڑ بکری میں سے۔ اگر یہ دوندہ نہیں ہوا، بہت خوبصورت لکھا جس نے بھی لکھا کہ بکرا بہت بڑا ہو، قد کاٹ ہو، دنیا کے سب جانوروں سے بڑا ہو، اور جناب آدم علیہ السلام کے زمانے کا، اور جبریل جنت میں چراتا رہا ہو، دوندہ نہیں ہوا تو نہیں لگے گا۔ لا تذبحوا الا مسنہ، دو دانتا ہونا ضروری ہے، دو دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔ یہ بسا اوقات پیار محبت میں آ کے لوگ پیسہ بنانے کے لیے توڑ دیتے ہیں پلاس سے یا کسی چیز سے، پھر وہ نکلنا تو فطرت ہے، یہ ڈیوٹی ان پہ ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہے، حساب و کتاب ان پہ ہوگا۔ اگر اس کی جینون عمر میں اس نے دھوکہ دیا ہے، آپ نے دیکھ کے، سوچ کے، سمجھ کے، پرکھ کے لیا ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ کوئی مجبوری ہے، منڈی شارٹ ہے، مارکیٹ میں دوندہ نہیں مل رہا، تو پھر جزءۃ من الظعن، 6 ماہ کا لگ بھگ جو ہے یہ دمبا، چھترا، بھیڈو، صحت مند جانور، یہ اس کی گنجائش رکھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واقعہ ایک صحابی کا، ان کے پاس کوئی اور جو ہے وہ انہوں نے ذبح کر لیا، اور تھا نہیں، یہی ایک تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کر لیجئے، لیکن نیکسٹ میں آپ اسے مت دہرائیے گا۔ تو یہ آسانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ اس قربانی کا مقصد وہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے رب نے منسک بنائے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کوئی دور، کوئی وقت، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جن کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی فیسٹیول نہ رکھا ہو، ان کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ کار نہ رکھا ہو، اور خوشی کے اظہار کا کوئی دن نہ رکھا ہو، ایسا نہیں ہے، ہم نے ہر امت کے لیے رکھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 2 مرتبہ بیان کی ہے کہ ہم نے اس کو منسک بنایا ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، دنیا کے فیسٹیول ہوتے ہیں شہوت کے لیے، عیاشی کے لیے، یا اس میں شراب، شباب اور کباب ہوتا ہے، یہاں ایسے نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں گوشت دیا ہے، عید کا دن دیا ہے، جائز تمہارے لیے نکاح رکھا ہے، تمہارے لیے حرام کو حرام رکھا ہے،
جانوروں کا گوشت کھانا ایک فطرت رکھی ہے، اور اس دن ہم نے کثرت کے ساتھ اسے عبادت بھی بنا دیا ہے، ثواب بھی لیجئے سواد بھی لیجئے، دونوں چیزیں اکٹھی کر دی گئیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تمہارے پالے ہوئے مویشی، تمہارے پالے ہوئے پالتو جانور، بہیمۃ الانعام، چار پاؤں والے وہ چوپائے جو تم نے پال رکھے ہیں۔ لیکن قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے تم اس جانور کے مالک ہو، یہ جتنا مرضی طاقتور ہو غالب تم ہی آتے ہو، اونٹ جتنا مرضی طاقتور ہو نکیل تمہارے ہاتھ میں، نکیل تمہارے ہاتھ میں، ویڑا وچھا یہ جتنا مرضی گائے بیل طاقتور ہو، آخر چھری تمہاری چلنی ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکری جتنی مرضی طاقتور ہو، جھکنا گرنا اسے پڑے گا۔ تمہارا رب تمہارا الہ ہے، مالک ہے، جھکنا تمہیں پڑے گا کیونکہ وہ الہ ہے۔ اگر یہ قربانیوں کو ذبح کر کے، نہر کر کے، کاٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، گوشت بنا کے، کھا کے ڈکار دے لوگے تو یہ صرف سواد ہوگا۔ ہم نے یہ دن کسی وقت اور کسی وجہ سے مقرر کیا ہے، سبب ہے اور لاجک ہے، حکمت ہے اس کے پیچھے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قربانی بعد میں کرنا، پہلے توحید سیکھ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، توحید کو سیکھنے کے لیے سب سے بڑا رستہ اور عمل وہ نماز ہے، قیام، رکوع، سجود، تشہد، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف توحید پہ مبنی۔ وَانْحَرْ، جب توحید سیکھ لے تو پھر قربانی کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے 20 قربانیاں توحید کے دفاع میں دی ہیں، باپ کی قربانی، چچیوں کی اور تائے لوگ ان کی قربانی، ددیال کی، ننیال کی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی سسرال کی قربانی، اپنے یاروں بیلیوں کی قربانی، لوگوں معاشرے اور سوسائٹی کی، کاروبار کی قربانی، پیشے کی قربانی، ڈیلی کی بنیاد پہ پاکٹ منی کی قربانی، اور پھر قوم کے معبودوں کی، بتوں کی قربانی۔ آپ دیکھیے اس وقت کے جو معبودان سمجھ جا رہے تھے، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، ان کے جو ہے عقیدے کی قربانی، نمرود کے سامنے حکومت کی وقت سے ٹکرا جانے کی قربانی، اپنے وجود کو آگ میں ڈلوانے کی قربانی، جلا وطنی، اپنے ملک، اپنے گھر کو چھوڑ جانے کی قربانی، باپ نے جو ہے وہ آگ کر دیا وہ بھی قربانی، دیتے دیتے بیوی کی قربانی، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری، اللہ کا گھر بنانے کی قربانی، اور یہ ساری کرنے کے بعد پھر جا کر کے اس دمبے کی قربانی تھی کہ پتہ چلے بیٹے کو خواب سنایا ہے، اس نے وجود باپ کے حوالے کر دیا ہے، باپ کو خواب آیا ہے، اس نے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ قربانی لائی گئی تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تیرا الہ ایک اللہ ہے۔ وہ وقت کے پیغمبر کو بھی جو کہے وہ کرنا پڑے گا، جہاں چلائے چلنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں سیکھا تو جانور صرف ایک ذبح ہے، ایک گوشت ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے تمہارا جانور تمہارے سامنے تمہاری مان کے لیٹ گیا ہے نا، میں نے اس کی زبان، اور اللہ کے لیے جانوروں پہ تھوڑا رحم ضرور کیا کریں۔ یہ بیچارے کیوں اگریسو ہوئے ہوتے ہیں؟ کہاں سے ان کو آزاد ماحول میں پلے ہوئے، کھلی چھاؤں میں کھانے پینے والے، جب ان کو جکڑ کر کے، باندھ کر کے، گاڑیوں پہ چڑھا کر کے، منڈیوں میں اتار کے، پھر بیچ کے، پھر چڑھا کے، اللہ معاف کرے جس طریقے سے یہ لائے جاتے ہیں، ان کی زبان ہوتی تو ہمیں بتاتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ناک میں ڈلی ہوئی نکیلیں، کھینچ کے باندھے ہوئے رسے، اکڑی ہوئی گردنیں، اور ایک ٹرک کے اندر 4 جانور آ سکتے ہیں تو ہم نے 20 ڈالے ہوتے ہیں، سیڈوں کی رگڑیں اور پتہ نہیں کیا کیا حشر اور نشر، گردنیں کھینچی ہوئی، اور یہاں سے لے کر کے اس گردن کے نیچے تلک آنسو چل رہے ہیں، مگر کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ان جانوروں پہ رحم کرنا، ترس کرنا، پیار کرنا، تو یہ حالات کے مارے ہوئے، کبھی کرینوں نے اٹھایا، کبھی کچھ، اور کبھی بچوں کی شرارتیں، کبھی بڑوں کی شرارتیں، آخر تنگ آ کر کے اگر کہیں کوئی ٹکر مار دیتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسے ویسے ہے۔ تو یہ پیار کا جانور ہے، یہ محبت کا جانور ہے، یہ اعتبار کا جانور ہے، یہ عزت کا جانور ہے، یہ تمہارا کل کا وقار ہے، اور اس نے تمہیں ثواب بھی دینا ہے، اپنا وجود اور جان دے کے اس نے تمہیں ثواب بھی دینا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے یہ چپ چاپ تمہارے سامنے لیٹ گیا ہے، تم بھی اپنے رب کا حکم چپ چاپ مانا کرو۔
پھر مزہ ہے وبشر المخبتین، جیسے یہ جانور مخبت ہو گیا ہے، بے زبان ہو گیا ہے، لیٹ گیا ہے، لے مجھ کو کاٹ لے، میری کھال بھی اتار لے، میرا چمڑا بھی نکال لے، میرا انگ انگ کاٹ دے، مالک جو ہے تو نے پیسے بھرے ہیں، کر لے جو کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی کچھ تیرا لگتا ہوں، تجھے میں نے بنایا ہے، تو اپنے سواد کے لیے اتنا کچھ کر لیتا ہے کہ اس کے پاوے تلک، سری تلک، زبان تلک، خط تلک، دماغ تلک، بھیجے تلک نکال کے کر لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے مزہ آیا ہے، کیا بکرا تھا، کیا جانور تھا، تو بھی کوئی ایسا بندہ بن کہ تیرا رب فرشتوں میں کہے کہ بنانے کا مزہ آیا ہے۔ حضرات یہ چیزیں کہنے کے بعد مالک نے بہت کچھ بیان کیا ہے، یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اگلا معاملہ ہے کہ گوشت بنایا کیسے جائے۔ اللہ کے لیے اناڑی کسائی کو مت بلائیے گا، ویٹ کر لیں، لیٹ کر لیں، اور کسائی بھائیوں سے بھی معذرت کے ساتھ کہ ساری زندگی جو مرغی بناتے رہتے ہیں وہ بھی اٹھ کر کے بڑے جانور کو شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم مرحلہ تکبیر کا ہے، سب سے اہم مرحلہ۔ جانوروں کے اندر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جتنا ہم بنا دیتے ہیں۔ اونٹ کو شرعی طریقے کے مطابق نہر کیا جائے، کھڑا کیا جائے، بایاں گھٹنا باندھا جائے، کچھ ایسا ویسا کرنے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ ہمارا پریکٹیکل نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، ہم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں اور نہیں جانتے۔ ہم نے کبھی اونٹ کو چرا کے نہیں دیکھا کہ وہ ایک بچے کو نکیل پکڑا دی جائے تو وہ چلتا ہے، اسے ہوش کہا جائے تو بیٹھتا ہے، اسے اشارہ کیا جائے تو سر نیچے رکھ کے بچے کو اپنے اوپر چڑھا کے وہ لے آتا ہے گردن اٹھا کے۔ تو اتنا نرم جانور، اس کے لیے نہر رکھا ہے، اس کی کمزور رگ اللہ نے رکھی ہے، کھڑا ہے بڑا ایزی ماحول کے اندر آ کر کے آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے، یہ ظلم نہ کریں۔ ہلکا سا جہاں صرف کٹ، آپ اگر نیزہ نہیں مار سکتے، فن نہیں آتا، تو اس حصے میں بس معمولی سا آپ کٹ لگا کے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن جب آپ پہلے اس کو بٹھاتے ہیں، پورا معاشرہ محلہ اکٹھا ہوتا ہے، تماشا لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے، جانور ہے، پھر اس کی ٹانگیں باندھی جا رہی ہیں، گردن کھینچی جا رہی ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر کر رہا ہے، تو وہ پھر جو کرتا ہے پھر چار چار لاشیں بھی دے کے جاتا ہے۔ اسی طرح گائے بیل ہے، طاقتور ہے، کھایا پیا ہے، اگر کسی عام اناڑی کو آپ دیں گے تو پھر جو وہ جانور کا حشر کرتا ہے، اپنا کرتا ہے، دیگر لوگوں کا کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہیں، کلپس موجود ہیں۔ اسی طرح بکرا چھترا، اگر آپ کی ہمت ہے، میں تو یہ اسی کو بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ کم از کم بندے کی اپنی اپروچ میں ہے۔ دو لوگوں نے، ایک آدمی نے پکڑا، بیت اللہ کی طرف اس کا چہرہ کیا، اور بائیں اپنی سائیڈ پہ اس کا سر ہے، دائیں طرف اس کے پاؤں ہیں، لٹایا ہے، بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ نرگٹ والی جگہ پکڑی ہے، چھری تیز ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس کو ذبح کیا ہے، تو تین چیزیں، سائیڈ کی دونوں نالیاں اور یہ سانس والی نالی کٹ جائے تو اس کے بعد من کا مت توڑیے، گردن کا وہ حصہ جس کے اندر سپائنل کارڈ وائٹ کیبل چل رہی ہے، اس کو جھٹکے سے دے کے توڑ کے نوک سے نکال کے اس کو بے حس کرنا۔ یہ لکھا جانا چاہیے تھا کہ حرام ہے، مکروہ ہے، مگر ہم کرتے ہیں کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ بھائی فطرتی چیز ہے، اسے ذبح کیا گیا ہے، اللہ نے اس کا تڑپنا، ہاتھ پاؤں مارنا، جسم کو سکڑنا یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ دم مسفوح جتنا ہے وہ نکل جائے، اس کو ہلنے کا موقع دیا جائے، اکڑنے کا موقع دیا جائے، ٹانگیں مارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ وہ اٹھ کے چل بھی پڑتا ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، جسٹ اس کو آپ ذبح کریں، من کا مت توڑیں۔ اور اس طریقے سے کیے گئے جانور، اس کا خون اندر رہ جاتا ہے، اگر آپ نے ایسے کیا اور چھری سے اس کا وہ جو ہے حرام مغز سے تعلق منقطع کر دیا تو یہ درست نہیں، باقی رہ گیا اس کی کھال اتار لیا آپ نے۔ اس کے ساتھ یہ مسکین کا حق ہے، مسکین فرد بھی ہو سکتا ہے، عورت مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، ادارے کی انتظامیہ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہمیں کھالیں لگتی ہیں، تو ہمیں یار ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اگر آپ مسکین ہیں، مسجد مسکینوں کی ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی مسجد کو زکوٰۃ لگتی ہے، علماء کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر انتظامیہ فقیر لوگوں کی ہے، جماعت غریب ہے، ان لوگوں کے اندر مسکنت ہے، ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں، تو کیوں نہیں لگتی، ان کو دیجئے، ان کو زکوٰۃ لگتی ہے۔
انہیں دیجئے۔ اسی طرح کھال کا معاملہ ہے، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان میں بانٹ دی جائیں۔ حضرات کروڑوں کھربوں اربوں کمانے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے پوری زندگی پھر اس کے اوپر گاڑیاں اور دیگر اور سلسلے اور وہ چلانے ہیں، اللہ کے لیے یہ منسک ہے، یہ فریضہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ خاص ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کے لیے رکھی ہے۔ مسکین کو ڈھونڈنا اور دینا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ باقی اگلے جو مسائل ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اگلے جمعے میں رکھوں گا۔ گوشت کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں بہترین طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، کہ اس کے جو عزائر رئیسہ ہیں بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے نرم نرم، دل ہو گیا، کلیجی ہو گئی، یہ تو ہماری ہوتی ہے۔ اس میں دوسرا حصہ دار کیسے ہو، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جلدی جلدی بنتی بھی یہی ہے۔ تو غریب لوگ بھی اپنا دل رکھتے ہیں، کبھی ان کو بھی 2 بوٹیاں چکھا دیا کریں، یا تو پھر پکا کے دے دیں، اگر نہیں ہے تو تھوڑی، میں بھی سمجھتا ہوں۔ لیکن میں ایک مولانا سے ملا، کہتے ہیں مجھے 13 سال ہو گئے، میرے اندر قربانی کی ہمت نہیں ہے، 13 سال ہو گئے، میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، وہ خطیب جو سینکڑوں لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے قربانی کے گوشت میں 13 سال میں کبھی نہ دل آیا ہے نہ کلیجی آئی ہے، پھیپھڑے کثرت سے آئے ہیں، اوجڑی ماشاءاللہ وافر آئی ہے۔ عام بندہ کیا کرے گا؟ تو پھر ہمارے بزرگ جو کہتے تھے یہ شریف مسئلہ نہیں ہے کہ جانور کو آپ ذبح کریں، جو بھی گوشت ہے اس کے 3 حصے بنا لیں۔ 3 حصے بنانے کے بعد جو قرآن کہتا ہے آپ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھائیں، پہلا حق آپ کا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جو آپ سے مانگنے نہیں آیا نا، گھر میں بیٹھا ہے اسے دے کے آئیں، اسے دے کے آئیں۔ وَالْمُعْتَرْ، اور جو دروازے پہ آ کے آپ کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے سوال کر رہا ہے، اسے بھی دے، اسے بھی دے۔ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے، آ کے دروازہ ناک کرتے ہیں، ابھی ہوئی نہیں، زور کے بعد آنا، زور کے بعد آیا اسی وانڈ دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے اکثر لوگوں کا۔ آپ کی قربانی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، دوسروں کا بھی دل کرتا ہے۔ یہ دن فیسٹیول بنایا اللہ نے، کھلانے کا دن، کھانے کا دن، پینے کا دن، پلانے کا دن، خوشی کا دن، وقار کا دن۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا، موتر تو پھر بھی تھوڑا بہت اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں، جو گھر میں بیٹھے ہوئے کانے لوگ ہیں نا، میں نے بڑے لوگوں کے گھر عید الاضحیٰ کے دن دال پکتی دیکھی ہے، مرغی بھی میسر نہیں ہوتی۔ یا میں نے سب سے زیادہ عید الاضحیٰ کے دن اور اس سے 1 رات پہلے مارکیٹ میں جہاں جہاں مرغی بکتی ہے جا کے دیکھا ہے، مہنگی ترین مرغی بک رہی ہوتی ہے۔ کون خرید رہے ہیں یہ لوگ؟ اکثر تو وہ خرید رہے ہیں جن کے بچے بڑا گوشت نہیں کھاتے، وہ لوگ خرید رہے ہیں۔ اپنے ان بچوں کو عادت ڈالی ہے کہ بیٹا یہ خیر ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ منسک ہے، یہ اضحیہ ہے، یہ ہدی ہے، یہ دنیا کی طاقت اور رب کی طرف سے ایک دیا ہوا ایسا تحفہ ہے کہ جس کا متبادل کوئی نہیں، اس کی عادت بنائیں، اس کو کھائیں۔ اور بالخصوص وہ لوگ خرید رہے ہوتے ہیں جن بیچاروں کے پاس قربانی کی ہمت نہیں ہوتی اور انہیں امید بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی دے گا، کیونکہ ان کی کسی سے یاری نہیں ہوتی اور ان کی رشتہ داری میں بھی کسی، ہم نے بھی انہی کو دینی ہوتی ہے، انہاں ساڑھے ال بھیجیا اسی انہاں ال بھیجیے۔ بھائی اگر میری قربانی ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سمجھیے کہ میری ہے، ایک ٹائم کی پک گئی کافی ہے۔ اگر اللہ زیادہ ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، بانٹیے، دیجیے لوگوں کو قربانی۔ اگر آپ نے 4-5 کرنی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہیں بہتر ہوگا کہ کسی غریب کو اگر آپ لے کر کے دے دیتے ہیں، آپ یقین کیجئے جتنی خوشی اس کو گھر میں جانور دیکھ کے اس کے بچوں کو ہوگی، اس کی نسلوں تلک جو ہے یہ چلے گی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گوشت دینا بھی ٹھیک ہے، بڑا زبردست ہے، لیکن کسی کو صاحب مال کر دینا، یہ جانور تیرا ہے چل لے لے، ایسی خوشی ہم نے کبھی کسی کے چہرے پہ نہیں پڑھی۔ اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو اور ہم سمجھ سکیں۔ اور بھائیو، قربانی کا مقصد میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں 2 بڑے مقصد ہیں۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ تمہارا تقویٰ، تمہارا ڈر، احکام کو فالو کرنا اور نواہی سے رکنا یہ چاہیے۔ اور اللہ تمہیں یہ سکھانا چاہتے ہیں، كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ،
یہ جانور میں نے تیرے لیے مسخر کیے ہیں، طاقت میں تو اس سے زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، ہڈ گڈ زیادہ مضبوط ہیں، ایک ٹکر مارے تو اٹھ نہیں سکے، لیکن میں نے تجھے اس کے اوپر غالب رکھا ہے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے میں نے تجھے اس جانور پہ بڑا کر کے دکھایا ہے، تم بھی کائنات میں مجھے بڑا کر کے دکھا۔ صرف اللہ اکبر تکبیریں پڑھ لینا نہیں، بڑی اچھی بات ہے منہ سے اللہ اکبر، لیکن بندے کا رویہ، عقیدہ اور کردار، اس کا علم اور عمل دنیا کو بتائے کہ یہ رب کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں مانتا۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، یہ ہے زندگی کا حسن کہ تو رب کا مطیع ہو، اور جس نے اس احسان کو مان لیا، احسان کا بدلہ احسان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور بڑے بڑے جانوروں کو، اونٹوں کو تیرا ماتحت کر دیا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ہم بھی رب کے ہیں، لوٹ کے جانا ہے۔ رب نے اتنی بڑی بڑی طاقتور چیزیں وہ میرے مطیع کر دی ہیں۔ دیکھیے نا، فرشتے مطیع ہیں، وہی مطیع ہے، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ تو تم بھی تو مجھے بڑا کر کے دکھانا اپنے عمل اور رویے اور کردار سے۔ حضرات، قربانی کے ان سلسلوں کو یاد رکھیے گا، اس میں جو چھوٹے موٹے دیگر مسائل ہیں وہ انشاءاللہ سوال و جواب کی شکل میں چلتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے، اور میں اسے ضروری بھی سمجھ رہا ہوں، پچھلی دفعہ بھی میں نے ذکر کیا۔ ان دنوں میں آ کے سب سے زیادہ ایک وائرس اٹھتا ہے، کانگو وائرس۔ کانگو ایک ملک ہے افریقہ کا، تو یہ وہاں کے جانوروں کا وائرس، بڑی بڑی پوسٹیں لگتی ہیں، کئی سالوں کی پڑی ہوئی ہیں۔ اس کی حالت بھی وہی ہے جیسے ہمارے اوپر لگنے والی جو پابندیاں ہوتی ہیں نا، لوگ مر کے قبروں میں گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کی زبان بندی کا نوٹس جو ہے وہ نکل آتا ہے، فلاں خطیب فلاں علاقے میں نہیں جا سکتا، حالانکہ وہ قبرستان میں جا چکا ہے۔ کانگو مر گیا ہوگا، قبرستان میں جا چکا ہوگا، اس کا وجود نہیں ہوگا، لیکن جنہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ قربانی، یہ شعیرہ، یہ مسلمان، یہ اسلام، ہائے ہائے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں پتہ ہونا چاہیے یہ دن اتنے عظیم ہیں، ان میں عمرہ بھی ہو رہا ہے، ان میں حج بھی ہو رہی ہے، ان میں جامع العبادات بھی ہو رہی ہے، ان میں طواف بھی ہو رہے ہیں، ان میں جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی بھی ہو رہی ہے، وقوف عرفہ بھی ہے، وہ میدان مزدلفہ کی نیندیں بھی ہیں، آرام بھی ہیں، راتوں کا قیام بھی ہے، اور وہ مبیت مینا بھی ہے، اور یوم النحر بھی ہے، وہ کٹتی ہوئی زلفیں بھی ہیں، اور چینج ہوتے ہوئے کپڑے بھی ہیں، وہ رمی جمار بھی ہے، اور یہاں پہ قربانیاں بھی ہیں۔ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، ہم ہر سال اتنا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، مگر یہ مسلمان پھر تو سنیے، اگر اسے معاشی نقطہ نظر سے بھی دیکھنا ہے تو ضرور دیکھیے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنی معیشت کو لے کے، اصولوں کو لے کے، قواعد کو لے کے، مختلف ان لوگوں کی جو ہے وہ سٹڈی کو اور ان کی تحقیق اور ریسرچ کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کبھی پڑھیے قربانی کیا ہے۔ 60 میرے ملک ہیں اس وقت مسلمان، ان میں سے میں موٹے موٹے 1/3 کے قریب صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ انڈونیشیا ہے، آبادی کے اعتبار سے 25 کروڑ سے اوپر آبادی ہے، اور 1 کروڑ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا محتاط اندازہ ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے 20 کروڑ سے زیادہ آبادی، اور اس کے اندر ہر سال 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی کیٹیگریز کے جانور وہ قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش جو کہ 15 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، 14,80,00,000، اس سے بھی بڑھ کر کے آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ ملک جیسے قربانیاں کرتا ہے اور جانور پالتا ہے۔ مصر کی 8 کروڑ آبادی، لیکن 24,000 لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہے، لیکن 62 لاکھ سے اوپر لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اسلامی ممالک میں، ترکی میں چلیے، 7 کروڑ کی آبادی کا ملک، یہ بھی لاکھوں کے اندر جو ہے وہ قربانیاں کر رہا ہے۔ ایران 7 کروڑ آبادی کا ملک، یہ بھی لاکھوں میں قربانیاں دے رہا ہے، صرف چیک کرتے جائیے۔ مراکش میں آئیے، یہ 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ملک، اس میں بھی لاکھوں قربانیاں۔ عراق بھی 4 کروڑ کے لگ بھگ اس وقت بربادی کے بعد اس کی جو آبادی ہے اس میں کے اندر جو ہے 4 لاکھ سے اوپر قربانیاں جا رہی ہیں۔ الجیریا کی بھی یہی کیفیت ہے، سوڈان کی بھی تقریباً لگ بھگ آبادی اور اس سے بڑھ کر کے قربانی ہے۔ سعودی عرب 2 کروڑ 54 لاکھ آبادی کا ملک، حج کی وجہ سے سب سے زیادہ دنیا میں قربانی، 1 کروڑ 50 لاکھ 30 ہزار سے اوپر قربانیاں دے رہا ہوتا ہے۔ حضرات، اسی طرح افغانستان، ازبکستان، شام،
کویت کو دیکھ لیں، ملائیشیا میں چلے جائیں، تونس میں آ جائیں، یمن میں آ جائیں، یہ وہ بڑے بڑے 18 ملک ہیں کہ جن کی قربانیاں لاکھوں سے اوپر ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دنیا اس کا جائزہ لے چکی ہے، مضامین لکھے جا چکے ہیں، اس کے اوپر سب کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی ممالک کو بھی دیکھ لیں، فلسطین کی طرف، لیبیا کی طرف، اردن، جبوتی، موریتانیہ، یہ گیمبیا، تاجکستان، آذربائیجان، اور ان سے آگے قزاقستان، کرغزستان، ہمارا قطر، یہ بحرین، عمان، متحدہ عرب امارات، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ تو قربانی کر ہی رہے ہیں۔ غیر مسلم ممالک میں آئیے، اکیلے بھارت کے اندر 20 کروڑ کے قریب مسلمان، ان کے اندر 1.5 کروڑ سے زیادہ قربانیاں، یہ 8 کھرب سے اوپر قربانیاں جو ہیں یہ امت مسلمہ دے رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ معاشی طور پہ بڑے ایکسپرٹ ہیں تو پھر ذرا پتہ کیجئے، ان جانوروں کو لینے کے لیے جب ایک دیہاتی نے فارمنگ کرتے ہوئے کیٹل کی، جانوروں کی اس صنعت کا آغاز کیا ہے، 8 کھرب منہ سے کہنا ہے، ان کو لینے کے لیے، ان کو پالنے کے لیے جو چارہ دیا جا رہا ہے مارکیٹ میں لانے سے پہلے، ان کے اوپر جو لگایا جا رہا ہے، ان کو جہاں رکھا جا رہا ہے، اس کے لیے خوراک کا بندوبست، یہ کوئی چھوٹا کاروبار نہیں ہے۔ معاشی اعتبار سے دیکھتے ہو تو پوری دنیا میں اس لیول کا کاروبار آپ کو کوئی شاید اور نظر نہ آئے۔ جتنی مرضی مارکیٹوں میں چلے جائیے، گھوم پھر کے دیکھیے، اور پھر ان کو لے کر کے آنا، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ذرا سوچئے، کھربوں روپے لوگوں کی پاکٹ میں جاتے ہیں، غریب آدمی تلک جاتے ہیں، مالدار لوگوں کو پہنچتے ہیں، لا کر کے اتارا جانا، مزدوروں کا کام، پھر وہاں پہ جتنے لوگ اونچ نیچ کر رہے ہوتے ہیں، آڑتی لوگ، بولی لگانے والے، بیچ میں بروکر، ان کو بھی مل رہا ہے، حضرات پھر بیچا جا رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ غریب کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے، وہ عام لیول کا آدمی جس نے اس کو پالا ہے، سنبھالا ہے، پھر درمیان میں دوسرا خریدنے والا، تیسرا لانے والا، چوتھے لیول پہ لا کر کے آپ سوچیں تو صحیح کہ گوشت کے میدان میں، لیدر کے میدان میں کتنی بڑی بڑی مارکیٹیں چلتی ہیں، اور یہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ ورک میں ہے۔ سوچتے تو چلے جائیے، صرف چارے کی مد میں اربوں روپے دنیا کماتی ہے، ان 3-4 دنوں میں نہیں بلکہ 15-16 دنوں کے اندر، کس قدر وہ سارا، پھر چارے کو لانے والے، لے جانے والے، پھر ان کی دوا اور میڈیسن، ڈاکٹرز، پتہ نہیں کون کون سی فیلڈ ہے، کبھی چیک کر کے تو دیکھیں۔ میں صرف کراچی میں یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہماری جتنی اس کی علیشیں ہیں، اوجڑی ہے، جتنی آنتے ہیں، جس کو یہ لوگ اکٹھا کر کے کل کو یہ چھج بناتے تھے مسلی، وہ ساری آنتے جا رہی ہیں، بڑے بڑے سیٹ ہیں، کارخانے ہیں، پوری پوری گاڑیاں آ رہی ہیں، 10 ان کے جو ہیں وہ یونٹ لگے ہوئے ہیں، پہلے صاف کیا جا رہا ہے، دھویا جا رہا ہے، مزید واش کیا جا رہا ہے، کیمیکل لگایا جا رہا ہے، نیٹ اینڈ کلین کیا جا رہا ہے، کٹ کیا جا رہا ہے، سائزنگ کی جا رہی ہے، پھر جو ہے وہ پیکنگ کی جا رہی ہے، پوری ورلڈ کو بھیجا جا رہا ہے، اور زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے۔ حضرات یہ تو اپنی جگہ، جس نے زندگی بھر کبھی 1 کلو گوشت خرید کے نہیں دیکھا ہوتا، ان تلک یہ گوشت بھی جا رہا ہے، یہ خوشی بھی جا رہی ہے، یہ محبت بھی جا رہی ہے، کروڑوں اربوں کھربوں کا یہ مال پیسہ اگر اتنی دنیا میں جا رہا ہے تو مجھے بتائیے، ساری دنیا مل کے ٹیکس لے کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے تو اکیلی عید الاضحیٰ جتنی خوشی نہیں دے سکتی۔ 12 ہزار دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ، یہ ہے اصل طریقہ جو رب نے چلایا ہے۔ اور پھر بڑی مزے کی بات، پچھلے سال کی دولت کو، مال کو، کمائی کو جمع کیا گیا، لیا گیا، اور اتنا سٹاک ہو گیا کہ اگلے سال کے لیے پھر جانور خریدنے کا، وہ پورا ایک سرکل، وہ پیسے کا چلنا، وہ امیروں سے غریبوں، غریبوں سے بڑے سے چھوٹے، درمیان والے، دوسرے تیسرے، زندگی کے کس شعبے کا بندہ ہے جس کو پیسہ نہیں مل رہا، سوائے ان کے کہ جو چیخ رہے ہیں۔ جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں، یہ جی ملینیم ہے، نئی صدی کا آغاز ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ آسٹریلیا نہیں جی، میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں، فیجی، وہ تو جزیرہ ہی بڑا چھوٹا ہے، معمولی وہاں پہ ہوٹل ہیں، تھوڑے ہیں، تو پوری دنیا نے رخ کیا ہوا ہے، کہا جتنا مرضی مہنگا ملے، میں نے سورج کا استقبال وہاں جا کے کرنا ہے، میری مجبوری ہے۔ میں نیو ایئر نائٹ کو دیکھتا ہوں، ساری دنیا بفری ہوئی ہے، اس وقت کسی کے دل میں درد نہیں اٹھتا،
سگریٹ پینے والے، حکا چلانے والے، تمباکو کھینچنے والے، شراب نوشیاں کرنے والے، ڈیلی کی بنیاد پہ کتنا غرق ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ادھر صرف پیٹرول پمپس کے اوپر، صرف پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے چیک کر لیں کہ قربانی کے ان دنوں میں، اس سیزن میں کتنی کمائی اضافی ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ جگہیں، وہ کرائے، وہ شیڈ، وہ جہاں منڈیاں لگتی ہیں، معلوم نہیں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور رزق حلال بنا کے دیا ہے، سواد بھی بنا دیا ہے، ثواب بھی بنا دیا ہے، تہوار بھی بنا دیا ہے، خوشی کا دن بھی بنا دیا ہے، ایام و اکل اور شرب بھی بنا دیے، امیر غریب کے دکھ درد اور خوشی میں شراکت کا ایک ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ اور پھر تیری اتنی بڑی بڑی صنعتیں چل رہی ہیں، ڈائریکٹلی جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ دنیا کی ضرورت کا تقریباً 40% چمڑا صرف ان 3 دنوں میں میسر ہوتا ہے۔ پھر کتنے مدارس، کتنی مساجد، جنہوں نے کبھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا تو دور، الکانے کی سب سے زندہ مثال اس کائنات میں نیلی چھت کے نیچے مدارس اور مساجد ہیں، جن کے لیے حکومتوں کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، کبھی نظر نہیں پڑی، جنہیں بندہ نہیں گنا جاتا، جنہیں انسان میں شمار نہیں کیا جاتا، جنہیں مردم شماری میں نہیں لایا جاتا۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا، دنیا کی سب سے مہنگی، سب سے مشکل، سب سے ریاضت کے اندر گہری ترین اگر کوئی تعلیم ہے تو کتاب اللہ کی تعلیم ہے۔ حفظ سے بڑھ کے، حافظ سے بڑھ کے، قاری قرآن سے بڑھ کے۔ آپ دن میں جتنی یہ ایک بچہ ہل کے محنت کرتا ہے نا، 10 دن لگا ہوا مزدور اتنا نہیں تھکتا جتنا 1 گھنٹے کے اندر حفظ کا بچے کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کبھی آپ چیک کر کے تو دیکھیں، ذہن بھی لگا ہوا، اگر مزدور کام کر رہا ہے اس کا ذہن نہیں کام کر رہا، ٹھیک ہے سر پہ لادا ہے، اٹھائے چلا ہے۔ لوگوں ادھر راتوں کو جاگنا، تہجد کے ٹائم جاگنا، فجر کو جاگنا پڑھنا، اور کتاب اللہ کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6000 سے متجاوز آیات، مشابہ آیات، ان کو سب کو لے کے حرف حرف، لفظ لفظ یاد رکھنا، وحی کے علم اور بوجھ کو سینے میں اٹھانا، اور پھر جب آئے مردم شماری کی باری تو اسے انسانی شمار نہ کرنا، اس کی تعلیم کو کسی کیٹاگری میں ہی نہ لکھنا۔ یہ تیری سوچ ہے، لیکن تیرے رب نے اس شریعت کو چلانا ہے، اور یہ قربانی ان مدارس کو چلاتی ہے، ان مساجد تک پہنچتی ہے۔ اسے معمولی مت سمجھیے گا، پھینکیے گا مت۔ لوگوں کی منوپلی ہوتی ہے ان دنوں میں، جی ہم نے خریدنا نہیں، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کرنے دے ان کو، انشاءاللہ میرا رب وقت لائے گا۔ کوشش کی گئی ہے، کاوشیں ہیں کہ انہیں اپنے طور پہ خریدا جائے، رکھا جائے، سٹاک کیا جائے، جب ٹھیک ہے دنیا کی مارکیٹ مہنگی ہوتی ہے پھر دیکھا جائے۔ یہ کوئی حرام کا مال نہیں ہے، حلال کا جانور، حلال کے پیسے، حلال مقصد، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور منسک اور شعیرہ، اسلامی شاعر میں سے ایک بہترین نظام اور سسٹم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، قوت سے بھی نوازے، قربانیاں کریں، قربانیاں ہوں، کھائیں بھی، بانٹیں بھی، دنیا تک بھی جائے، جلنے والا جلتا رہے، کام کرنے والا کرتا رہے۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، کرنے دیں ان کو، بولنے دیں۔ آپ وہ بولیے، وہ کیجئے جو آپ کے رب نے چاہا ہے، محبتوں سے کیجئے، اعزاز سمجھ کے کیجئے، پیار اور دل سے کیجئے، نمود و نمائش کے بغیر اخلاص سے کیجئے، جتنی رب نے ہمت دی ہے اتنا کیجئے۔ انشاءاللہ یہ دن دور نہیں کہ ان لوگوں کی باتیں اپنی جگہ، لیکن امت مسلمہ کا وہ عزم، وہ جزم، وہ ایمان، وہ یقین انشاءاللہ قائم بھی ہے، دائم بھی ہے۔ اللہ قبول کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔